آداب دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو یوم آزادی کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا عجیب سوال تھا کہ ہم اپنے ہی دیش میں کیوں غلام تھے۔ بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انگریزوں نے لگ بھگ 200 سالوں تک ہندوستان پر اپنی حکومت کی، ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ کیا وجہ تھی تو آئیے جانتے ہیں۔ بھارت کے لوگ پہلے آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ یہاں کے راجا مہاراجا ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ بہت سے راجا مہاراجا تو عوام پر بھی ظلم و تشدد کرتے تھے، اسی وجہ سے عوام بھی بادشاہوں کے خلاف ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی اسی آپسی فوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ وہ ہندوستان تو آئے تھے تجارت کی خاطر، لیکن یہاں آ کر اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انگریزوں نے دیکھا کہ اب وہ ہندوستان پر پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر یہاں لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ یہاں کے اعلیٰ کاریگروں کو بھی ختم کر کے رکھ دیا اور یہاں کا سارا خام مال انگلینڈ لے کر جانے لگے۔ وہاں اپنے کارخانوں میں تیار کر کے مہنگے داموں میں ہندوستانیوں کے ہاتھوں خرید و فروخت کرنے لگے اور بہت سارا روپیہ وہ اپنی تنخواہ کی شکل میں بھی لے لیتے تھے۔ اسی طرح انگریزوں نے دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ظلم و ستم بھی کرنے لگے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ظالم کی ظلم میں قیامت تو ہے، لیکن تا قیامت تک نہیں۔ ایک نہ ایک دن اس اندھیرے گھر میں اجالا ہونا ہی تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ہندوستانیوں نے ایک خواب دیکھا۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ دیش کو آزاد کرنے کا، دیش کو آزادی دلانے کا۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے اپنی پہلی جنگ 1857 یعنی 1857 میں لڑی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ چند ایک وجوہات کی وجہ سے یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی اور فتح یاب ہونے کے بعد انگریزوں نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع کر دیے۔ اب ہندوستانیوں کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ پہلے جیسی غلامی کرتی یا پھر جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس خواب کو پورا کرتے۔ اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے تمام لوگوں نے اپنے جذبے کو بڑھایا، ایک نعرہ بلند کیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اسی نعرے کے جذبے کو لے کر ہندوستانیوں نے 30-40 سال کے لمبے عرصے تک خاموش رہنے کے بعد دوبارہ جد و جہد شروع کر دی۔ پچھلی صدی کے آخر میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں مہاتما گاندھی بھی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ مہاتما گاندھی نے اس جد و جہد کو نیا رنگ و روپ دیا۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا اور مہاتما گاندھی کی شخصیت سے متاثر ہو کر علی برادران، شیخ عبداللہ، پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر راجندر پرساد، ماسٹر تارا سنگھ وغیرہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اور جیسے ہی یہ اتحادی اعلان ہوا کہ انگریزی حکومت کانپنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یونٹی میک اے امپائر، اتحاد سلطنت بناتی ہے۔ اور جب یہ اتحادی اعلان ہوا تو ہندوستانیوں کو اپنی آزادی کے آثار نظر آنے لگے اور انہی لوگوں کی قربانیوں اور خدمت کی بدولت انگریز سرکار نے ہندوستان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 15 اگست 1947 کو انگریز نے ہندوستان تقسیم کر کے چلے گئے، تو اسی طرح 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو ہم نے دیکھا دوستوں کہ کس وجہ سے ہم اپنے ہی دیش میں غلام بن کر بیٹھے تھے۔ ہم نے 200 سالوں تک غلامی کی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم میں اتحاد نہیں تھا، غیر قوم نے ہمیں اپنا غلام بنایا۔ اور جب دوبارہ ہم نے اتحاد کیا تو ہم نے پھر سے آزادی لی، ہم نے اپنی سلطنت کو قائم کیا۔ اور جب یہ آزادی ہوئی تو ہر ایک ہندوستانی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ ہر ایک ہندوستانی نے دوسرے ہندوستانی سے بلند آواز سے کہا کہ باغ با آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستو اپنا وطن آزاد ہے۔ اور جب یہ آزادی ملی تو تمام لوگ اکٹھا ہو کر ایک نعرہ بلند کیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر ایک نے ایک نعرہ بلند کیا، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ بس اسی کے ساتھ دوست میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے اور دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کیجیے۔ جے ہند، جے بھارت۔